افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فقلت استغفروا ربکم، بس میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. انہ کان غفارا، بے شک وہ تو ہے بہت زیادہ بخشنے والا. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارا رب تو بہت بخشنے والا ہے. کس کے لیے بخشنے والا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، جو قوم بدبختی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ان کا رویہ پچھلی آیات سے آپ کے سامنے ہے. تو اتنی بدبخت قوم سے حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو اپنی اس بدبختی کے باوجود، تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ انتہا درجے کا غفار ہے. اگر تم اتنی بدبختی کے باوجود بھی اللہ کی طرف تم تھوڑا سا چل کر آتے ہو، تم تھوڑی سی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، تو اللہ صرف یہ عام غافر نہیں فرمایا معاف کرنے والا، وہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تمہاری ساری بدبختیاں اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھو. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، دعوت کی عمر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اکیلی عمر نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر انسان کی زندگی خیر کی زندگی ہو تو وہ لمبی زندگی جتنی ہے اتنی بہتر ہے. لیکن اگر ایک انسان کی زندگی شر کی زندگی ہو تو وہ جتنی چھوٹی ہو تو وہ لمبی زندگی کی بنسبت چھوٹی عمر ہوگی تو گناہ کم ہوں گے، وہ نسبتاً لمبی زندگی سے بہتر ہے. لیکن اگر گناہ ہی گناہ ہو، انکار ہی انکار ہو، تکبر ہی تکبر ہو، اور عمر بھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح سینکڑوں ہزاروں سال کی عمر ہو، تو حضرت نوح کی امتیوں کی عمریں بھی لمبی تھیں. تو اتنی لمبی عمر اگر کسی شخص کی وہ تکبر میں اور انکار میں اور استہزاء میں گزر جائے، کتنے گناہ اکٹھے ہوں گے. لیکن اگر حضرت نوح نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، تو صیغہ دیکھیں انہ کان غفارا، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تمہارے یہ سینکڑوں سال ہزاروں سال گناہوں کے اللہ ان سب کو معاف کر دیں گے بیک جنبش قلم، ایک لمحے میں اللہ معاف کر دیں گے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو رجوع کرے، لمن تاب وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، پھر نیک عمل کرے، ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تو میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی اسی مغفرت کی طرف دعوت دی. اور دیکھیے اللہ کی مغفرت تب نصیب ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کی مغفرت کا طلبگار بن جائے، اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے والا بن جائے. ایک بندے کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس میں مغفرت کیوں کرے گا، اللہ اس پہ رحم کیوں کرے گا جب اس کو طلب ہی نہیں ہے اللہ کی توجہ کی اور اللہ کی مغفرت کی. اللہ کی غفاریت تو اس وقت کسی پر سایہ فگن ہوگی جب وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہو. منافقین کو طلب ہی نہیں ہے نبی کی دعا کی، تو منافقین کو نبی کی موجودگی میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو استغفار ہے جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، یہ ہر نبی نے جو اپنی قوم کو دعوت دی ہے نا، اس کے اندر خاص طور پر وہ اپنی قوم سے استغفار کی دعوت دیتے تھے انہیں. تم جتنے مرضی گناہ گار ہو جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس سے اصل میں یہ جو انسان کے اندر شیطان مایوسی پیدا کر دیتا ہے، اس مایوسی کو ختم کرنا مقصود ہے. اگر ایک انسان سینکڑوں سال اللہ کے نافرمانی میں گزار دے، لیکن اگر استغفار کر لے، اللہ سارے سینکڑوں سال اللہ نیکیوں سے بدل دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو استغفار کی دعوت ہر نبی نے اپنی قوم کو دی ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سن لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو پکارا استغفار کے لیے، استغفار کرو. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ استغفار کرو اللہ سے. یہ سورہ ہود کے شروع میں ہی ہے. سورہ ہود کی ابتدائی ہوتی ہے کہ کتاب محکمت آیاتہ، اس کتاب کی آیتیں بڑی محکم ہیں، قرآن کی آیتیں. پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے ان آیتوں کی اللہ حکیم اور خبیر کی طرف سے. پھر حضرت ہود، پھر دعوت ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اپنی قوم کو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کو خطاب ہے، اپنے رب سے استغفار کرو.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کے باوجود اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک وقت مقررہ تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ فضل والے کو فضل دے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. یہ سورہ ہود آیت نمبر 52 ہے. تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ہے. پیچھے حضرت ہود کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا آیت نمبر 50 میں. تو آیت نمبر 51 میں اور 52 میں پھر حضرت ہود فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان کو تمہارے اوپر بھیجیں گے موسلادھار بارشوں کی صورت میں. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت مزید بڑھا دیں گے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. حضرت صالح علیہ السلام نے، جس طرح ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، ہر نبی نے باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ نے آیتوں میں ذکر کیا ہے، مختصر ذکر کیا ہے، لیکن ہر نبی کی دعوت میں استغفار کا الگ بطور خاص ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے الگ سے باقاعدہ استغفار کا ذکر ہے. سورہ ہود آیت نمبر 61، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی عبادت کی. اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں زمین کے اندر آباد کیا. فَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ سے استغفار کرو. نبیوں کی دعوت کے جو اہم چیزیں تھیں اور جو نبی اپنی قوم کو بار بار جس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے، قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ ہے، ان کا ذکر کیا. تو استغفار کے بارے میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بطور خاص کہا اے اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو دعوت دی توحید کی طرف، میں نے انہیں آہستہ دعوت دی، میں نے انہیں اونچی آواز سے دعوت دی، دن رات پکارا، اور جو میں نے دعوت دی اس دعوت میں سے میں نے انہیں استغفار کی دعوت بھی دی تھی. اور میں نے ذکر کیا آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں اصحاب مدین کو اس دعوت میں یہ بھی تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو سورہ ہود کے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. تو نبیوں کی دعوت کے جو مین پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک اہم نقطہ نبیوں کی دعوت کا استغفار. تو جو لوگ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں انہیں لوگوں کو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.